بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المرضى، مریضوں کے حوالے سے، بیماروں کے حوالے سے جو کتاب ہے اس میں جو احادیث ہیں بیماری کے حوالے سے، تیمارداری، بیمار ہونے والوں کے حوالے سے، ابھی ہم وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مریض کی جمع مرضى ہے، مریض نیچے لکھا بھی ہوا ہے، جمع مریض، مریضوں کی کتاب۔ باب ما جاء فی کفارۃ المرض، ان احادیث کا بیان جو آئی ہیں مرض کے کفارے کے بارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ کفارہ ہے انسان کے لیے کفارے کا باعث ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ اور یہ کون سی بیماری ہے نا، اقسام بیان کر دیتے ہیں جی یہ روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، تو اس لیے کہتے ہیں والمراد بالمرض ہا ہنا مرض البدن، جو جسم کا جو مرض ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے میں نے کوکڑا پہ ہے، مجھے سستی چڑھی ہوئی ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اور یہ جو ہے نا اس میں مطلب یہ وہ بھی اس میں شامل کی جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کتاب المرضى ابھی ہم پڑھ رہے تھے بیسکلی کتاب المغازی، لیکن ہم نے کہا چلیں کچھ آسان بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اور وہ بھی ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ کتاب ہی چلتی رہے گی، ادھر سے بھی ہم پڑھیں گے ادھر سے بھی پڑھیں گے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول، من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرتا ہے یجزا بہ، وہ اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کی کیا مناسبت ہے اس کے ساتھ؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بدلہ دیا جاتا ہے، یہ مطلق ہے، یہ دنیا میں بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے، آخرت میں بھی بدلہ مطلب جو ہے نا دیا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بدلے میں اس کو دنیا میں بیماری آ جاتی ہے۔ یہ نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، فَإِنْ قُلْتَ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْآيَةِ بِالْكِتَابِ إِذْ مَعْنَاهَا مَنْ يَعْمَلْ مَعْصِيَةً يُجْزَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْتُ اللفظ أعم من يوم القیامت، یہ لفظ ہے یہ عام ہے یوم القیامت سے۔ فَيَتَنَاوَلُ الْجَزَاءَ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يَكُونَ مَرَضُهُ عُقُوبَةً لِتِلْكَ الْمَعْصِيَةِ فَيُغْفَرُ لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں، تو یہ پہلا باب انہوں نے قائم کیا کہ مطلب یہ ہے کہ بیماری آتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اب ہم بیمار ہو گئے، تو ہر چیز کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے اور ایک منفی پہلو ہوتا ہے، آپ مثبت پہلو اس کو دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے آپ کو اجر دے گا، آپ کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہوں گے۔ تو اگر یہ چیز ہو تو پھر انسان پریشان نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے۔ اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ جو آپ کی بیوی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من مصیبت تصیب المسلم، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جو مسلمان کو پہنچتی ہے، الا مگر کفر اللہ بہا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مٹا دیتا ہے گناہوں کو، حتی الشوکتی، یہاں تک کہ ایک کانٹا، یشاک ہوا جو آدمی چبھویا جاتا ہے، جو آدمی کو لگتا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں اس کے گناہ جو ہے نا وہ مٹاتا ہے۔ چلیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی اللہ کے نبی سے بیان فرماتے ہیں، آپ نے کہا ما یصیب المسلم من نصب، نہیں پہنچتی کسی مسلمان کو کوئی نصب تھکاوٹ، ولا وصب، اور نہ کوئی، یہ وصب کا معنی بھی مطلب تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، بیماری انہوں نے لکھا ہوا ہے، کوئی بیماری، ولا ہم، اور نہ کوئی بڑا غم، ولا حزن، اور نہ کوئی چھوٹا غم، یہ فرق کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ولا حزن، اور نہ کوئی تکلیف، ولا غم، اور نہ کوئی سوچ، حتی الشوکت یشاک ہوا، یہاں تک کہ کانٹا جو انسان کو چبھتا ہے، چبھویا جاتا ہے، یا مطلب لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آدمی
جو چبویا جاتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں میں سے بعض گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ چلیں، مومن کی مثال کالخامۃ من الزرع، کچی کھیتی کی طرح ہے، کالخامۃ من الزرع تفیئھا الريح مرۃ، جس کو جو ہوا ہے، یا سرسبز کھیتی آپ کہہ لیں۔ انہوں نے لکھا ہوا ہی طاقت الطریہ اللینۃ او القصبہ، کچی کھیتی کہہ لیں، ہری بھری کھیتی۔ تفیئھا الريح مرۃ، جس کو ہوا الٹاتی ہے ایک دفعہ، وتعدلھا مرۃ، اور دوسری دفعہ اس کو سیدھا کر دیتی ہے۔ مثلا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ سبزہ باہر کھڑا ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے تو جناب وہ نیچے گر جاتا ہے، پھر اگلے دن پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی مثال ایسے ہے کہ بھئی اس کے اوپر پریشانی آتی رہتی ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ومثل المنافق کالارضۃ، اور جو منافق کی مثال ہے وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہے، لا تزال، ہمیشہ وہ رہتا ہے ایسے ہی، حتی یکون انجعافھا مرۃ واحدۃ، یہاں تک اس کا جو ٹوٹنا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، یا اکھڑنا اس کا۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے انجعافھا اے انقلاعھا، یعنی اس کا جو اکھڑنا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں پر پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اگلی حدیث ہے، یہ سب کفارے کے حوالے سے حدیث لے کر آ رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المومن، وہی ملتی جلتی ہے، کمثل الخامۃ من الزرع، مومن کی مثال کھیتی میں سے جو کچی کھیتی ہے اس کی طرح ہے، من حیث اتت الريح، جہاں سے اس کے اوپر ہوا آتی ہے، کفا تھا، اس کو وہ الٹا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے، ای امالتھا، نیچے لکھا ہوا ہے، فاذا اعتدلت تکفى بالبلاء فاذا اعتدلت تکفى بالبلاء والفاجر کالارضۃ سماء معتدلۃ حتى یخدمها اللہ اذا شاء۔ اچھا، یہاں پہ نا یہ عبارت انہوں نے کافی حدیث میں شارٹ کی ہوئی ہے، جو نمبر 1 حاشیے میں انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے، اور جو انہوں نے وضاحت کی ہے، یہ کرمانی صاحب نے جو کہا ہے وہ مطلب اگر ہم اس کو لے لیں، اور کیا کہتے ہیں مراد بھی وہی ہے، معنی مطلب اس عبارت کو مان لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے کہا ہوا ہے، قال الکرمانی نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے، کان المناسب ان یقول فاذا اعتدلت تکفأ بالریح کما یتکفأ المؤمن بالبلاء، ٹھیک ہے، کہ فاذا اعتدلت، جب وہ سیدھی ہوتی ہے تو تکفأ، تتکفأ سے تکفأ آ جاتا ہے بھائی، تو وہ گر جاتی ہے، بالریح، ہوا کے ساتھ، کما یتکفأ المؤمن بالبلاء، جیسا کہ مومن جو ہے وہ گرتا ہے بالبلاء، آزمائش کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، کیونکہ اگر ہم اتنے ہی لے لیں فاذا اعتدلت تکفأ بالبلاء، تو پھر جو ہے نا معنی صحیح بنتا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نیچے لکھا وفی حذف ثابت فی روایت الاخری فاذا سکنت اعتدلت وکذلک المؤمن یکفأ بالبلاء والفاجر کالارضۃ، اور جو فاجر ہے وہ ٹھوس درخت کی طرح ہے، کالارضۃ سماء، یا صنوبر کی درخت کی طرح ہے جو ٹھوس ہو، معتدلۃ، سیدھا ہو، حتی یخدمھا اللہ، یہاں تک اللہ اس کو توڑ دیتا ہے، اذا شاء، جب وہ چاہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومنوں پر تکلیف آتی رہتی ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں ان پر تکلیف کم آتی ہیں، اور یہ تکلیف آتی ہیں یہ تاکہ ان کے لیے جو ہے نا یہ کفارہ بن جائیں، اور ان کے جو گناہ ہیں وہ کم ہو جائیں۔ میں نے سنا سعید بن یسار ابو الحباب سے وہ کہہ رہے تھے، سمیعت ابا ہریرہ، میں نے سنا ابو ہریرہ سے وہ کہہ رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، یصب منہ، اصابہ من کا معنی تو تکلیف پہنچانا، تو مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف ہے یہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ چلیں، مرض، بیماری کی شدت کا بیان، یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسا کہ نیچے حدیث ہے اس کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی بیماری کی شدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ غلط ہے، کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے، اور اجر بلند کرنے کے لیے بھی مطلب جو بیماری کی شدت ہے وہ انسان پہ آ جاتی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ سے مروی انہوں نے کہا، ما رأیت احدا،
میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا الوجع علیہ جس پر تکلیف اشد و زیادہ سخت ہو من رسول اللہ اللہ کے نبی سے بڑھ کے. آپ کے اوپر بیماری آتی تھی یا بیماری آخر میں آئی, بہت سخت آئی, آپ بہت زیادہ بیمار ہوئے. اب یہ دیکھیں آگے جو حدیث ہے ان عبداللہ قال اتیت نبی, عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے, انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آیا فی مرضی آپ کے مرض میں, وہ ویوا کو واقعا شدیدن, اور آپ کو بخار تھا بہت سخت بخار. وقلت اور میں نے کہا انکا لتوعک واقعا شدیدن, آپ کو بہت زیادہ بخار چڑھتا ہے. قلت میں نے کہا ان ذالک بے شک یہ چیز ہے اس وجہ سے کہ آپ کے لیے اچھا جی. قلت میں نے کہا ان ذالک بے شک یہ چیز ہے بین لک اجرین, اس وجہ سے کہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے. انہوں نے کہا اجل ہاں. ما من مسلم یصیب اذن, کوئی بھی مسلمان نہیں ہے جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے الا حاط اللہ عنہ خطایاہ, مگر اللہ تعالیٰ اس سے اس کی غلطیوں کو دور کر دیتا ہے, جھاڑ دیتا ہے. کما تحات ورق الشجر, جیسے کہ درخت کے پتے جو ہیں وہ گرتے ہیں, مطلب جیسے کہ درخت کے پتے گرتے ہیں نا اور درخت صاف ہو جاتا ہے, ایسے انسان کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. چلے یہ کیا کہتے ہیں حوصلہ دینے کے لیے کہ جو بڑے لوگ تھے ان کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء, لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش میں انبیاء تھے. ثم الامثل پھر افضل, پھر ان کے بعد جو افضل لوگ ہیں, فالامثل پھر ان کے بعد جو افضل لوگ ہیں, الاول فالاول یعنی درجہ بدرجہ, پہلے والے لوگ پھر ان کے بعد جو اول نمبر میں ہیں وہ, پھر ان کے بعد جو باقیوں کے مقابلے میں اول ہیں وہ. عبداللہ نے کہا دخلت علی رسول اللہ وهو وہی پیچھے والی حدیث ہے, آپ کو بخار تھا. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ انک توعک واقعا شدیدا, آپ کو بہت سخت بخار ہے. انہوں نے کہا اجل ہاں انی اوعک کما یوعک رجلان منکم, مجھے بخار ہوتا ہے جیسے کہ تم میں سے تمہارے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے. میں نے کہا ذالک یہ اس وجہ سے ہے, ذالک بین لک اجرین کیونکہ آپ کے لیے ڈبل اجر ہے. انہوں نے کہا ہاں اجل ہاں ذالک کذالک ایسے ہی ما من مسلم نہیں کوئی مسلمان یصیب اذن جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, شوکت ان کوئی کانٹا, فما فوقا یہ اس سے بھی کوئی اوپر کی کوئی چیز, یہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز, الا کفر اللہ بہا سیئات, مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے برائیوں کو اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کما تحط الشجرۃ ورقا, جیسا کہ درخت اپنے پتوں کو گرا دیتے ہیں. باب وجوب عیادت المریض, بیمار کے اعتماد داری کے واجب ہونے کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے معاشرے میں بیمار ہو گیا, ہمارا متعلقہ یا ہمارا عزیز یا ہمارا کوئی رشتہ دار, تو آپ کو اعتماد داری کرنی چاہیے, اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی ہو, تنہا محسوس نہ کرے. عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا اطعموا الجائع, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, وعود المریض, بیمار کی اعتماد داری کرو, وفک العانیہ, اور جو قیدی ہے اس کو چھڑواؤ. چلیں ہاں اگر منع کیا ہوا ڈاکٹر نے, کوئی ایسی بیماری ہے یا اس کو آرام کی ضرورت ہے یا اس کو آپ اعتماد داری بندہ نہیں کر سکتا, تو بندہ جو ہے وہ پاس نہیں جا سکتا نا, کوئی بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے, تو پھر آپ فون پہ بات کر لیں, اس سے متعلقہ جو ہیں رشتہ دار عزیز ان سے آپ بات کر لیں. چلیں اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا بسابن, 7 چیزوں کا, ونہانا عن سابن, اور آپ نے ہمیں منع کیا عن سابن 7 چیزوں سے. نہانا آپ نے ہمیں منع کیا عن خاتم الذهب, سونے کی انگوٹھی سے, ولبس الحریر, اور ریشم پہننے سے, ودی باجی, یہ بھی ریشم ہی ہے, ترجمہ کہتے ہیں موٹا ریشم, والاستبرق, ان دیباج بھی ریشم کی قسم ہے, اور استبرق یہ موٹا ریشم لکھا ہوا ہے. ما غلظ من الحریری, اچھا جی, ریشم, وان القصی, اور کس کا بنا ہوا کپڑا, اس میں بھی ریشم ہوتا تھا. والمیس رہتی, اور مخصوص قسم کے کوئی گدے تھے, یہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا کہ وہ گدا گھوڑے کے اوپر رکھ لیتے تھے, تو اس سے بھی آپ نے منع کیا. تفصیل ہم اس کی کتاب اللباس میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا. متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے, وامرنا, آپ نے ہمیں حکم دیا, ان نتبع الجنائز, کہ ہم جنازوں کے پیچھے جائیں, ونعود المریض, بیمار کی اعتماد داری کریں, ونفشی السلام, اور سلام کو پھیلائیں. تو باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ ہے بیمار کی اعتماد داری کرنا, باقی جنازوں کے پیچھے جانا اور سلام پھیلانا یہ ایک سیپریٹ چیز ہے. چلیں بیہوش کی اعتماد داری کا بیان. اگر کوئی بندہ بیہوش ہے پھر بھی ظاہر بات ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں, گھر والوں کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. سامیہ جابر بن عبداللہ یقول, انہوں نے جابر بن عبداللہ سے سنا, وہ کہہ رہے تھے مریض و مرضن میں بیمار ہو گیا, شدید بیمار ہونا. فاتانی نبی, اللہ کے نبی میرے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یعودنی, آپ میری تیمارداری کر رہے تھے.
وہ ابو بکرین اور ابو بکر ہے بہما ماشیانی دونوں چلنے والے تھے، یعنی چل کے آ گئے۔ فوجدانی آپ نے دونوں نے مجھے پایا، اغمی علیہ میں بے ہوش ہوں، فتوضا نبی اللہ کے نبی نے وضو کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ثم صبا وضوءہ علیہ اپنے وضو کا پانی مجھ پر بہایا، یہ نیچے لکھا ہوا بفاتح الواو، وضو نہیں ہے وضو ہے۔ فافقت تو میں ہوش میں آ گیا، فاذا نبی تو اچانک اللہ کے نبی سامنے تھے۔ فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ کیف اصنع فی مالی اپنے مال کے بارے میں کیسے کروں، کیف اقضی فی مالی اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ فلم یجبنی بشیء آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، نزلت آیت المیراث یہاں تک میراث والی آیت نازل ہوئی اور اس میں ساری تفصیل آ گئی کہ جس کے یہ وارث ہیں، اگر بیٹی ہے اتنا ملے گا، بیٹا اتنا ملے گا، بھائی ہے اتنا ملے گا، فلاں فلاں، خاوند بیوی ہے ان کو اتنا، ماں باپ کو اتنا ملے گا۔ چلیں ہاں جی، اس کی فضیلت کا بیان یسرا ہو جو بچھاڑ دیا جائے، من الریح ہوا کی وجہ سے، اس کو کر دیتے ہیں جو ہے نا وہ اسیب کی وجہ سے، جن بھوت کی وجہ سے، اگر کوئی بندہ گر جاتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، یہ دورہ پڑنا جو ہوتا ہے نا، اور بھائی دورہ پڑ جاتا ہے نا، تو اس کو مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اس میں، حالانکہ اس کے اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز آ گئی ہے۔ اب اس کی فضیلت کا بیان چلیں۔ اچھا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کی فضیلت کا بیان جو بچھاڑ دیا جائے ہوا کی وجہ سے، کہتے ہیں ای الریح الذی ینحبس فی منافذ الدماغ وہی علت تمن ولا دار ریس منن غیر تامن۔ کہتے ہیں دماغ کے اندر جو ہوا ہے نا وہ رک جاتی ہے، اور اعضائے جو رئیس ہیں وہ ورک نہیں کرتے ہیں، اعضائے رئیس مین جو اعضاء ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ ایک بیماری ہے، تو اس کی فضیلت کا بیان چلیں۔ وہ جو جن والی بات ہے نا یہ نیچے لکھی ہوئی انہوں نے، وقد یکون السر من الجن ولا یقع الا من النفوس الخبیثۃ منہم۔ آپ اس کی شرح پڑھنی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ انہوں نے اس میں تفصیل میں کیا لکھا ہوا، میں نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس نے مجھ سے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنۃ، کیا میں تجھے جنت والوں میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا بلا کیوں نہیں۔ انہوں نے کہا هذه الامرأۃ السوداء، یہ کالی عورت، عادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے پاس ہی، فقالت پھر اس نے کہا انی اسرع، میں بچھاڑ دی جاتی ہوں، زمین پہ گر جاتی ہوں، وانی اتکشف، اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ تو ہوتی ہیں بندے سن نا، چادر اوپر لے لی، بندہ ظاہر کا دورہ پڑ گیا تو وہ دھوتی اتر جائے گی، چادر سائڈ پہ ہو جائے گی۔ فد اللہ علیہ اللہ کے لیے اللہ سے میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے کہا ان شئت صبرت، اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، ولک الجنۃ، اور تیرے لیے جنت ہے، وان شئت دعوت اللہ، اور اگر تو چاہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ان یعافیہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے دے، سے دے دے، تو بھی ٹھیک ہے۔ فقالت اس نے کہا اصبر، میں صبر کرتی ہوں۔ فقالت پھر اس نے کہا انی اتکشف، میں ننگی ہو جاتی ہوں، تو اس کے لیے دعا کر دیں۔ فد اللہ اتکشف، تو اللہ سے دعا کریں کہ میں برہنہ نہ ہو جاؤں، میرا کپڑا نہ اترے۔ فدعا لہا، پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ چلیں ایک اور سند سے حدیث ہے، اخبرنی عطاء انہ رأى ام ظفر، انہوں نے دیکھا ام ظفر کو، تلک امرأۃ، یہ وہ لمبی عورت ہے، تلک امرأۃ طویلۃ سوداء، کالی سی، علی ستر الکعبہ، کعبہ کے پردے پر، کعبہ کے پردے کے پاس جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیں یا پکڑ کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ لکھا ہوا ہے ای جالسۃ علی ستر الکعبہ تھی او معتمدۃ علیہ۔ ہاں جی، اس کی فضیلت کا بیان ذہب بصر ہو، جس کی نگاہ چلی جائے، اگر کسی کے آنکھ کا مسئلہ بن گیا، کچھ دنیا نظر ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو بہت سی جو کیا کہتے ہیں ہم آنکھوں سے، جن کے پاس آنکھیں ان کو پتہ ہے نا کہ بھئی کیا آنے جانے میں مطلب ہے سہولت ہے، کوئی بندہ محتاج نہیں ہے، اور نفع نقصان بندہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کوئی۔ اب ایک بندہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، ہاں، تو بہت سی خوبصورتیاں جو کیا کہتے ہیں زندگی ہے ان سے وہ کیا کہتے ہیں وہ محروم ہو جاتا ہے، اور پھر محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا ایک ایک چیز میں، ایک ایک بات میں۔ عن انس بن مالک قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے، ان اللہ قال، اللہ نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ساتھ، فصبر، پھر وہ صبر کرتا ہے، اوسط منہما الجنہ، میں
ان دونوں کے بدلے میں اس کو عوض میں الجنت جنت دیتا ہوں۔ یرید عینیہ، مراد وہ انسان کی دونوں آنکھیں لے رہے تھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہے اور بندہ پھر صبر کرتا ہے، یہ نہیں کہ میں نابینا ہو گیا ہوں اور جناب بندہ جو ہے وہ شکوہ شکایت کرے یا کوئی اور اقدام کرے یا خودکشی کر لے۔ باب عیادت النساء الرجال، عورتوں کا مردوں کی عیادت کا بیان۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی تیمارداری کر سکتی ہیں۔ وعادت ام الدرداء رجلا من اہل المسجد من الانصار، اور ام درداء نے مسجد والوں میں سے ایک آدمی کی تیمارداری کی، انصار میں سے جو تھا۔ چلے، جب اللہ نبی مدینہ آیا، حضرت عائشہ نے کہا وہ ایک ابو بکر و بلال، ابو بکر اور بلال کو بخار چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا فدخلت علیہما، میں ان کو دونوں کے پاس گئی۔ فقلت، تو پھر میں نے کہا یا ابتی، ابا جان، کیف تجدک، آپ کیسا پاتے ہیں؟ یا بلال، اے بلال، کیف تجدک، آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ عائشہ نے کہا وکان ابو بکر اذا اخذت الحمى، اور ابو بکر جب ان کو بخار آتا ہے یقول، وہ کہتے یہ اشعار پڑھتے کل امرئ مصبع فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی صبح کرتا ہے، صبح کیا ہوا اپنے گھر میں، یعنی صبح کا اپنے گھر میں ہوتا ہے، اور موت ادنا زیادہ قریب ہے، من شراک نعلہ، اس کے جوتے کے تسمے سے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ چلو باہر جنگل میں کہیں آگے پیچھے تو امکان ہے مرنے کا کہ بھئی کوئی نہ کوئی ہلاکت کے اسباب ہیں، گھر میں سیفٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ گھر میں جو موت ہے وہ ہمارے پاؤں سے قریب ہے، مطلب بخار تو بخار آئی جا رہا ہے۔ اور بلال اذا اقلعت عنہ، جب ان سے وہ کفیت دور ہوتی ہے، یقول، وہ کہتے الا لیت شعری الا بیتن لیلۃ بواد وحول اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنہ والیبدو لی شامۃ وطفیل، اللہ خبردار لیت شعری، کاش مجھے پتہ چل جائے، حال ابیتن، آیا میں رات گزاروں گا، حال ابیتن لیلۃ، بواد، وادی میں، یعنی مکہ کے وادی میں نیچے لکھا ہوا ہے بوادی مکہ، وحول اذخر وجلیل، اور میرے ارد گرد اذخر اور جو جلیل گھاس ہوگی، نیچے لکھا ہوا اذخر نبات مشہور وجلیل نبت ضعیف، ٹھیک ہے، یوشا بھی خصاص البیوت، وال آردن یومن، کیا میں کبھی وارد ہوں گا، جاؤں گا، میاہ مجنہ، یا مجنہ مجنہ دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں، مجنہ بھی لکھا ہوا ہے، مجنہ بھی، مجنہ کے پانیوں پہ، یہ جگہ کا نام ہے، مطلب یہ ہے کہ علاقہ اپنا یاد آتا تھا نا، یاد کرتے تھے۔ والی ابدوان لی شامتن و تفیل، اور جو شامہ اور تفیل پہاڑ ہیں، کیا وہ میرے سامنے آئیں گے؟ بدا یبدبدوبن ظاہر ہونا، سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اپنا علاقہ یاد کرتے تھے۔ عائشہ نے کہا جب میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ میرا والد بھی پریشان ہے یہاں آ کے بخار کی وجہ سے، اور بلال بار بار اپنے علاقے کو یاد کر رہا ہے، عائشہ نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس آئی، فخبرت، میں نے خبر دی، فقال، پھر آپ نے کہا اللہم حبیب الینا المدینہ، اے اللہ ہماری طرف مدینہ کے ہمیں محبت ڈال دے، کہو بنا مکہ، جیسے ہمیں محبت تھی مکہ سے، او وشدہ، یا اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے، اللہم اے اللہ وصحیحہ، اس کو صحیح کر دے، وبارک لنا فی مدیہ، مدینے کو صحیح کر دے، صحت والا بنا دے، ہمارے لیے صحت والا بنا دے، مطلب یہاں پہ یہ جو موسم جو ہے ہمارے ہم آہنگ نہیں ہے، موافق نہیں ہے، اس کو ہمارے موافق کر دے، آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے، وبارک لنا فی مدیہ، اور ہمارے لیے برکت ڈال دے اس کے مد میں اور اس کے سا میں، یعنی یہاں کا جو رزق ہے وہ بڑھ جائے، وانقل ہما، ظاہر بات ہے آب و ہوا ٹھیک ہو، رزق زیادہ ہو، آپ کو کہیں جائیں آپ کو ملے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں نا ہوتی، اور دل لگ جاتا ہے نا، اگر آپ کہیں پہ جائیں آپ بیمار ہو جائیں، آپ کو روٹی صحیح نہ ملے، پانی صحیح نہیں وہاں پہ، تو آپ کو پھر اپنے علاقہ یاد آتا ہے، وانقل ہما، اور جیسے یہاں طالب علم کچھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہاں جی، اگر یہاں جامعہ میں روٹی اچھی نہ ہو یا آب و ہوا ان کو بند کر کے رکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے گھر جانا ہے، اور جب یہ روٹی اچھی ملے 3 ٹائم، خوب دال پینے کو ملے، ہاں، اور پھر جناب ان کو اپنا گھر پیچھے بھول جاتا ہے، پھر وہ جاتے ہی نہیں، چھٹیوں میں بھی ادھر رہتے ہیں، کہتے ہیں مدرسے کی دال کھانی ہے ہم نے، وانقلہم ماہا، اور اس کے بخار کو منتقل کر دے، فجعلھا بالجوفہ، اور اس کو کر دے جوفہ میں اس کو لے جا، یہاں کی جو وبا ہے وہ ادھر لے جا، کہیں اور لے جا۔ چلیں، باب عیادت الصبیان، بچوں کی تیمارداری کا بیان، بچوں کی بھی تیمارداری کرنی چاہیے۔ چلیں جی، بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ بچہ جن کا ہوتا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا، جب تیمارداری کرنے جاتے ہیں، ہمارا یہ کلچر ہے کہ بندہ جائے تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے یا جو بھی گیا ہے، کوئی نہ کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی نہ کوئی پیسے دے آتا ہے، تو اس سے اگر وہ لوگ جن کا بچہ بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں، تو مطلب اس طرح ان کی ہیلپ بھی ہو جاتی ہے، یہ ایک اچھی رسم ہے، اچھی ٹریڈیشن ہے۔ چلیں، الگ نبی کی بیٹی نے، اسامہ بیان کرتے ہیں ان بنت علی نبی، پیغمبر کی بیٹی نے ارسلت الیہ، آپ کو پیغام بھیجا ہوا وہ مان نبی،
اور وہ الگ نبی کے ساتھ تھے، وسعد اور سعد تھے ساتھ، وہ ابی اور ابی بھی۔ یاسب ان کا خیال ہے کہ انّا یتاسب وہ سمجھ رہی تھی کہ انّا بنتی قد حضرت میری جو بیٹی ہے قد حضرت تحقیق فوت ہونے والی ہے، یہ ای حضرت الوفات نیچے لکھا ہوا ہے، حضرت حاضر کر دی گئی ہے، مطلب موت آ گئی ہے۔ فاشہدنا آپ ہمارے پاس آئیں، فارسل علیہ السلام آپ نے اس طرح السلام بھیجا، فیقول اور آپ کہہ رہے تھے انا للہ ما اخذ، اس کو تسلی دے رہے تھے اللہ کے لیے جو اس نے لے لیا، وما آتا جو اس نے دیا، وکل شیء عنده باجل مسمى ہر چیز اللہ کے پاس معین مدت کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز ایک معین مدت ہے، اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے۔ اگر بیٹی کی اتنی مدت تھی زندگی تھی تو اس نے فوت ہو جانا، تو پریشان نہ ہو جاؤ۔ فلتصبر چاہیے کہ وہ صبر کرے، ولتحتسب چاہیے کہ وہ ثواب کی وہ نیت رکھے، یہ آپ اس کو کہہ رہے تھے نا، فلتصبر ولتحتسب، ٹھیک ہے۔ فارسلت وہ اس نے پیغام بھیجا، تقسم علیہ آپ کو قسم دے رہی تھی، مطلب یہ ہے کہ زیادہ پریشان ہو گئے نا، بیٹی پریشان ہو گئی، اس نے کہا نہیں آپ ضرور ہیں، ابا جی کو بلائیں جی۔ فقام نبی الگ نبی کھڑے ہوئے، وقمنا ہم بھی کھڑے ہوئے، مطلب آپ تشریف لے گئے، شارٹ کر دیا اس کو کیونکہ بات اگلی بات سمجھ آ رہی ہے۔ فروفیہ صبی فی حجر نبی بچے کو اٹھایا گیا، بلند کیا گیا آپ کی گود میں، ونفس تکا کا اور اس کا جو سانس اکھڑ رہا تھا، یعنی وہ اوکھے سال ہندہ ویسے۔ ففاضت عین نبی پیغمبر کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں۔ فقال سعد نے کہا ماذا یا رسول اللہ علیہ نبی یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ہادی رحمت یہ رحمت ہے، یہ ترس ہے، شفقت ہے۔ وضع اللہ فی قلوب من شاء من عبادی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دی ہے ان کے دلوں میں جس کو اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے۔ ولا یرحم اللہ من عبادی الا الرحماء اور اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اپنے بندوں میں سے مگر رحم کرنے والوں پر، رحیم کی جمع رحماء ہے۔ چلیں بدوؤں کی تیمارداری کا بیان، جو لوگ علاقے میں نہیں رہتے ہیں، آپ کے علاقوں سے باہر رہتے ہیں، تو آپ ان کے اگر پتہ چلے تو آپ ان کی بھی تیمارداری کرنے کے لیے چاہیں۔ اب یہ نہیں کہ محلے ہی ہے، اور اگر کوئی بندہ باہر رہ رہا ہے آپ ان کی بھی۔ عن ابن عباس ہیں، اور اگر کوئی برتاؤ وہ اس طرح کا کر دے الٹا سیدھا جیسا کہ اس کی تہذیب ہوتی ہے، جیسا کہ عموماً اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سخت، ان کے کلمات سخت ہوتے ہیں آگے سے، یا بولنا ان کا انداز عجیب سا ہوتا ہے، تو آپ نے مائنڈ نہیں کرنا کوئی بات۔ اللہ کے نبی داخل عرابین بدو کے پاس گئے، یہودو آپ اس کی تیمارداری کر رہے تھے۔ راوی نے کہا وکان نبی اذا دخل علی مرید یہودو آپ جب بھی داخل ہوتے کسی بیمار پہ آپ اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ آپ نے اسے کہا لا باسا کوئی حرج نہیں، طہورن یہ گناہوں کو پاک کرنے والی ہے بیماری انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا کلتا تو نے کہا طہورن کلا ہرگز ایسا نہیں، بل یہ ہما تفورو بلکہ یہ تو بخار ہے، تفورو یہ جوش مار رہا ہے، او تصورو علی شیخن کبیر بوڑھے انتہائی بوڑھے پہ، تزیر القبور یہ اس کو قبروں کی زیارت کرائے گا۔ انہوں نے کہا میں مردہ پہ ہوں، میں اگے مرن والا ہو گیا ہوں، یہ چنگا طہور ہے، سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی نے کہا فنام اذن تو ٹھیک ہے تب۔ آپ نے کہا اگر ٹھیک ہے اگر یہ سمجھ رہے ہو تو صحیح، اگر میں نے تو مثبت پہلو بیان کیا تھا اور تو منفی باتیں لے رہا ہے کہ میں مرن والا ہوں، تو ٹھیک ہے منفی سوچ لو، کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے نا۔ اگر آپ مثبت سوچو گے تو آپ کو تسلی رہے گی، اگر آپ منفی سوچو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، ٹھیک؟ چلیں مشرک کی تیمارداری کا بیان، اگر کوئی بندہ آپ کے مذہب پر نہیں آپ اس کی بھی تیمارداری کر سکتے ہو، اس کی کرنی چاہیے، اخلاقیات یہی کہتی ہے۔ انس ان غلام علی یہودیوں کا ایک غلام ایک لڑکا کان یخدم النبی وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، ہماری طرف وہ بیمار ہو گیا، فاتح النبی الگ نبی اس کے پاس ہے، یہودو آپ اس کی تیمارداری کر رہے تھے، آپ نے کہا اسلم تو اسلام لیا، فاسلم وہ اسلام لیا۔ سعید بن مسیب نے کہا عن ابیہ لما حضر ابو طالب جب ابو طالب فوت ہونے لگے، جاءہ النبی حضر حاضر ہو گئی مطلب وفات، الگ نبی اس کے پاس گیا، آپ اس کی تیمارداری جو ہے نا آپ ان کی تیمارداری جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کی بھی مشرک کی بھی تیمارداری بندہ کر سکتے ہیں۔ بابن اذا عاد مریضا فحضرت الصلاۃ فصلی بہم جماعۃ اگر ایک بندے نے مریض کی تیمارداری کی پھر نماز حاضر ہو گئی، فصلی بہم جماعۃ پھر اس نے ان کو باجماعت نماز پڑھا دی مریض نے، تو کیا ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح ہے۔ یہ باب قائم کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی بیمار تھے اور لوگ جو ہے نا وہ تیمارداری کرنے کے لیے ہے، تو آپ نے ان کو نماز پڑھا دی، وہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر دیا کہ جو مریض ہے وہ بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ عن عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی دخل علیہ ناس اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے، یعودون فی مرضی آپ کی تیمارداری کر رہے تھے آپ کے مرض میں، فصلی بہم جالسا آپ نے ان کو نماز پڑھائی، سالمی کا آپ بیٹھے ہوئے تھے، فجعلوا یصلون وہ شروع ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، قیام سالمی کے وہ کھڑے تھے،
فاشارہ الیہم ان اجلسوا، آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ. فلما فرغ، جب آپ فارغ ہوئے، قال، آپ نے فرمایا ان الامام لیتم بھی، بے شک امام در حقیقت لیتم بھی، البتہ اس کی اقتداء کی جاتی ہے. فاذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو. واذا رفع فارفعوا، اور جب وہ اٹھے تو تم اٹھو. واذا صلی جالسا، اور جب وہ نماز پڑھے بیٹھا ہوا ہو، فصلوا جلوسا، تم بھی نماز پڑھو اس حال میں کہ تم بیٹھے ہوئے ہو. حمیدی نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے. ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا، قال ابو عبداللہ هو البخاری نفسه، یہ لکھا ہوا ہے لأن نبی، کیونکہ اللہ کے نبی نے آخر ما صلی، آخر میں جو نماز پڑھائی تھی، صلی قائدن، آپ نے نماز پڑھی تھی قائدن اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے. والناس خلفہ قیام، اور لوگ آپ کے پیچھے تھے اس حال میں کہ وہ لوگ، والناس اس حال میں کہ لوگ آپ کے پیچھے قیام کھڑے تھے. مطلب یہ کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، لوگ کھڑے تھے، لہذا وہ پہلے کا عمل ہے وہ منسوخ ہے اور بعد والا عمل آپ کا ناسخ ہے. باب واضح الیدی علی المریض، بیمار پر ہاتھ رکھنے کا بیان. مطلب یہ کہ اونس کرنے کے لیے یا منوس کرنے کے لیے بندہ جو ہے ہاتھ رکھے پاس بیٹھ کے تسلی دے، بات چیت کرے. لیکن اگر کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے ہاتھ ہی رکھنا ہے، اگر کوئی اس طرح کا مرض ہے جیسا کہ اب ہمارا جو جدید چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی آراء کو مانا جاتا ہے نا بیماریوں میں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس بیمار کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے یا آپ اس کو ٹچ نہ کریں تو ٹھیک ہے، آپ ویسے بندہ بات چیت کر سکتے ہیں. چلے. عائشہ بنت سعدان سعد سے مروی ہے، عائشہ بنت سعد ان اباہا، کہ ان کا جو باپ ہے سعد بن ابی وقاص نے یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا تشقیت بمکہ شکویٰ شدیدا، میں مکہ میں بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہوں. پیچھے حدیث آئی ہے، فجاءنی نبی اللہ کے نبی میرے پاس ہے، دنیا میں میری تیمارداری کر رہے تھے. فقلت، میں نے کہا یا نبی اللہ انی اترک مالا، بے شک میں مال چھوڑ رہا ہوں. وانی لا اترک الا ابنۃ واحدۃ، اور میں نہیں چھوڑا مگر ایک ہی بیٹی ہے میری، مال کافی سارا ہے، میں کیا کروں. فاوصی بثلث مالی، کیا میں مال کے 2/3 کی وصیت کر دوں کسی اور کے بارے میں. واترک الثلث، تیسرا حصہ چھوڑ دوں، میرے مرنے کے بعد مال کے 2 حصے کہیں اور دے دیے جائیں اور ایک حصہ میری بیٹی کو. آپ نے کہا نہیں. بول تو میں نے کہا فاوصی بالنصف، میں آدھے کی وصیت کر دوں. واترک النصف، اور آدھا چھوڑ دوں. آپ نے کہا نہیں. قال لا. بول تو میں نے کہا فاوصی بالثلث، میں ثلث کی وصیت کر دوں. واترک الہا الثلثین، اور بیٹی کے لیے 2/3 چھوڑ دوں. آپ نے کہا ثلث، تیسرا حصہ ٹھیک ہے، والثلث کثیر، تیسرا حصہ بہت زیادہ ہے وصیت میں دینے کے لیے. ثم وضع یدہ علی جبہتہ ثم مسح وجہہ، پھر آپ نے اپنا ہاتھ علی جبہتہ ہی، اس کی پیشانی پہ رکھا. ثم مسح وجہہ و بطنی، پھر میرے چہرے اور ہاتھ، میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا. یہ میرے پیشانی پہ بھی آتا ہے نا. ثم وضع یدہ علی جبہتہ، آپ نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ میرے چہرے اور پیٹ پہ پھیرا. ثم قال، پھر آپ نے کہا اللہم اشف سعدا، اے اللہ سعد کو شفا دے دے. واتمم لہ ہجرتہ، اور اس کے لیے اس کی ہجرت کو پورا کر دے. اگر یہاں پہ فوت ہو جائے گا، یہ ہجرت کر کے گیا تھا تو گویا جہاں پہ ہجرت کر کے گیا تھا وہاں نہیں فوت ہوا، اپنے اصل مطلب جہاں سے ہجرت کر کے گیا تھا وہاں فوت ہوا، تو ادھوری اس کی ہجرت رہ گئی. تو اس کی ہجرت کو اس کے لیے پورا کر دے، یہ وہاں پہ فوت ہو، اس کو تندرست کر دے. فما زلت اجد برد ولا کبدی، ہمیشہ میں پاتا رہا اس کی ٹھنڈک اللہ کابد اپنی جگر پہ. فما یخال الیہ، ابھی تک اس کا مجھے خیال آتا ہے، حتی ساعتی، قیامت تک. یہ جو ہے نا، یہ بلکہ یہ ترجمہ نہ کرو، ترجمہ اس میں یوں کرو، فما دل تو ہمیشہ میں پاتا رہا اس کی ٹھنڈک اللہ کابد اپنے جگر پہ. فما یخال الیہ، یہ لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے فیما یخال الیہ، یعنی ہمیشہ میں ان کی ٹھنڈک پاتا رہا اپنے جگر پہ، ان میں جن کا مجھے خیال آتا ہے، حتی ساعتی، اب تک. ٹھیک ہے، قیامت تک نہیں، اب تک، یعنی جن چیزوں کا مجھے وہ چیزیں یاد ہیں نا، جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے وہ آج بھی وہ ساری ٹھنڈک جو ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے جو آپ نے ہاتھ رکھا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ نیچے لکھا ہوا نمبر 6 میں، آپ دیکھ لیں. فیما یخال، وہاں پہ اوپر فما لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے نیچے فیما یخال لکھا ہوا ہے. ای فیما یخیل و یتصور. قال ابن تینی وصواب فیما یخیل الیہ لأنہ من التخیل. چلیں جی.
میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، وہ ویوا کو آپ کو بخار چڑھا ہوا تھا، فمسست بیدی، میں نے اپنا ہاتھ آپ کو لگایا، میں نے کہا یا رسول اللہ انک لتوک واقعا شدیدا، چیک کرنے کے، آپ نے کہا، میں نے کہا آپ کو تو بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جل ہاں، انی اواک کما یواک رجلان منکم، مجھے بخار ہوتا ہے جیسے کہ تمہارے دو بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا ذالک، یہ اس وجہ سے ان لک اجرین، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جل ہاں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ما من مسلم یصیب اذن مرض فما سواه، کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، مرض ان کوئی بیماری، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، اللہ حت اللہ له سیئاتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، کما تو شجرۃ ورقہ، جیسا کہ درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ چلیں، مریض کو کیا کہا جائے اور کیا وہ جواب دے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مریض کے لیے اچھے کلمات کہنی چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ جناب یہ کہے کہ نہیں یارو ہو تم تو بہت بیمار ہو، مرنے والے ہو، تیری شکل سے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ 2 دن کے بعد تو مر جائے گا، تو جو نہیں مرنا تو مر جاوے ہو۔ یا اگر بیمار کوئی غصہ کرتا ہے تو پھر آپ آگے سے غصہ نہ کریں، جیسا کہ دوسری حدیث میں پیچھے آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ اللہ، آپ نے بدو سے کہا، اس نے آگے سے جواب دیا، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تو بڑا بدتمیز انسان ہے، گل میں تمیز نہیں ہے اسی تیرے نال جناب اتوں آئے ہیں تیمارداری کرن، تو گوکھا ہونا پہ آ جانے پہ ایسے بیٹھا رہے تھے، تو سمجھ آ رہی؟ آپ نے ایسا نہیں کہا۔ انا عبداللہ قال اتیت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فی مرض، آپ کے مرض میں، فمسست بویوا کو، میں نے ہاتھ لگایا اور آپ کو بہت بخار تھا، بویوا کو واقعا شدیدا، فقلت، میں نے کہا انک لتوک واقعا شدیدا وذاک ان لک اجرین، قال اجل، وما من مسلم یصیب اذن الا حاطت عنہ خطایا، اس کے گناہ جھڑتے ہیں کما تو ورق الشجر۔ آگے جو حدیث ہے وہی ہے، ان رسول اللہ دخل علی رجل یعودو، آپ ایک آدمی کے پاس گئے تیمارداری کر رہے تھے، قال لا باس طہور انشاءاللہ، یہ گناہوں کو پاک کرنے والی ہے۔ اس نے کہا کلا ہرگز نہیں، بالی ہما، یہ بخار ہے، تفور ولا شیخ کبیرن، بوڑھے آدمی بھی جوش مار رہا ہے، کئی ما تزیر القبور، تاکہ قبروں کی زیارت کرا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فنام اذن، تب ٹھیک ہے، اگر یہ مسئلہ ہے تو صحیح، جیسے آپ سمجھ رہے ہو، جیسے آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ باب عیادت المریض راکبا وماشیا، بیمار کی تیمارداری کرنا، اس حال میں کہ آدمی سوار ہو، چل رہا ہو، وریدفن علی الحماری، اور گدھے پر کسی کے پیچھے بیٹھ کر جائے، وہ جیسے کیسے مرضی جائے آپ جا سکتے ہیں۔ تیمارداری کرنے جانا ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جناب پیدل چل کے جانا ہے یا آپ نے اڑ کے جانا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ چلیں، اور یہ ساری شکلیں لگا دی نا، راکبان وماشیان وریدفن، کیونکہ وہ جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کے اندر ایسے ہوا تھا، اس کے اندر ویسے صورت ہے کہ اسامہ بن زید سے نے خبر دی ان نبی راکب علی حمار، اللہ کے نبی گدھے پہ سوار تھے، علی اکافن، پلان پہ، علی کتیفت فدقین، فدق جگہ کی بنی ہوئی چادر کے اوپر رکھی ہوئی تھی، تیوانا رکھ دیندے سے نا، کھوتے دے نی نہیں رکھ دیندے، تو درمیان میں وہ کپڑا رکھ دیتے تھے نا، وہ چادر تھی نیچے رکھی ہوئی۔ یا واردفہ اسامہ تھا، اور آپ نے اسامہ کو، ہاں یہی ہے، اور کوئی نہیں اس میں دیکھوں اس نے کوئی اور تو نہیں لکھا ہوا ادھر بھائی، ہاں ویسے ہی ہے، تاکہ وہ لکڑی گدھے کو نہ لگے نا۔ ہاں جی، اب کیا ہوا، واردفہ اسامہ تھا، آپ نے اسامہ کو پیچھے بٹھایا، واردفہ اسامہ تھا وراء، پیچھے بٹھایا، سوری اپنے پیچھے بٹھایا، یعود سعد بن عبادہ، آپ تیمارداری کر رہے تھے سعد بن عبادہ کی، قبل وقعت بدر، بدر کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، فصار، آپ چلے آتا، مرہ بمجلس، یہاں تک ایک مجلس کے پاس گزرے، وہاں بندے بیٹھے ہوئے تھے جس میں عبداللہ بن ابی تھا، ابن سلول، وذالک قبل ان یسلم عبداللہ، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ عبداللہ اسلام لے آئے، وفی المجلس اخلاطم، اور مجلس میں ملے جلے لوگ تھے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، ٹھیک ہے، عبادۃ الاوثانی، بتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، والیہود، اور یہودی بھی تھے، وفی المجلس، اور مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے، تو رضا باندھے بھائی، فلما غشیت المجلس اجاجت الدابتی، جب ظاہر گالے مٹی اڈی ہوئے، کوئی مٹی پڑی ہو نا، خشک جگہ ہو، تو کوئی جانور جب گزرے تو پھر غرد و غبار تو اڑتا ہے نا ہلکا پھلکا، جب مجلس کو ڈھانپا جانور کے غرد و غبار نے، اجاجت خمر عبداللہ بن ابی انفو، عبداللہ بن ابی نے اپنا ناک جو وہ ڈھانپ لیا بردا اپنی چادر سے، اس نے کہا لا تغبروا علینا، مٹی نہ اڑاؤ ایسے خام کا بھی، کھوتے نہ کنی کو مٹی اڑتی ہے، کھوتا ہے کہ ٹرک کے ہو، سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بھگا کے جناب ادھر سے گزر گئے، آرام سے آ رہا ہے، ایسے جانور کے کئی لوگ ڈرامے باز ہوتے ہیں نا، تو وہ ڈرامے بازی اس نے کرنی تھی، ویسے دل میں کوئی بندہ بغض ہو نا، نفرت ہو، تو ہم ایسے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی موقع ملے تو ہم بات کریں، ناکتے کپڑا کریں اور مٹی نہ اڑاؤ یہ ساڈے تھے، وسلم نبی، اللہ کے نبی نے سلام کیا، واقعہ ٹھہر گیا، ونازل، چاہیے جائے کہ بندہ یہ تمیز سے بات کرے کہ بندہ آیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہاں
آ رہا ہے ہمارے پاس، آ رہا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، آپ کھڑے ہو گئے۔ وَنَظَرَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، آپ نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ فقرأ علیہم القرآن، قرآن پڑھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا یا ایھا المرء، او آدمی، اِنَّهُ لَا أَحْسَنُ مِمَّا تَقُولُ، کوئی چیز اچھی نہیں ہے اس سے جو تو کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کے۔ ان کان حقا، اگر یہ سچ ہے، فلا تؤذنا به فی مجالسنا، ہمیں تکلیف نہ دے اس کے ذریعے ہماری مجلسوں میں۔ وہ ادھر نہ آیا کرو، میٹنگاں ہوندیاں پہ تسی آن کے اپنا ہی وچ قرآن سنا دے پے ہو۔ اگر یہ ٹھیک ہے، ورجی لا اہلک، اپنے گھر کی طرف لوٹ جا، فمن جا کے جو تیرے پاس آئے گا فخصوص علیہ، اس پر بیان کر دیں۔ آپ نے کہا گھر بیٹھا رہا کرو، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں، اور جو ادھر ہے ادھر بیان کیا کرو۔ آپ ادھر آ کے ہم بات چیت کر رہے تھے، آپ نے درمیان میں آ کے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ ابن رباح نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، فاغشنا بہ، ہمیں ڈھانپیں اس کے ذریعے ہماری مجلسوں میں، مطلب ہماری مجلسوں پہ آپ آتے رہیں۔ فإنا نحب ذلک، ہمیں یہ پسند ہے۔ تو مسلمان اور مشرکین یہودی آپس میں استبا لڑ پڑے، گالی گلوچ دیا، حتیٰ قعدوا یتصاورون، یہاں تک قریب تھا کہ وہ آپس میں حملہ کر دیں۔ فلم یزال نبی، ہمیشہ اللہ کے نبی یخفض، ان کو پس کرتے رہے کہ بھئی چپ کر جو، حتیٰ سکتوا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گئے۔ فراکب نبی دابتہ، اللہ کے نبی اپنے جانور پر سوار ہو گیا تھا۔ دخل علی سعد بن عبادہ، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے پاس گیا۔ انہوں نے فقال له اے سعد، آپ نے اسے کہا اے سعد، الم تسمع ما قال ابو حباب، کیا تو نے سنا نہیں ہے ابو حباب نے کیا بات کی ہے؟ میں نے کہا گل پہنچی تینوں کہ اتنے کی مسئلہ بنیا، تیرے لے آندے پہ رستے مجلس میں ہم رکے ہیں تو اس نے جناب آگے ایسے بدتمیزی کی ہے۔ یرید عبداللہ ابن ابی، آپ عبداللہ بن ابی مراد دے تھے۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ عفوا، اس کو معاف کر دیں، بس بدل گئے، انہوں نے چھڑ دو انہوں۔ فلقد آتاک اللہ ما آتاک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا۔ وَلَقَدْ اجتمع اہل هذه البحرۃ، اس بستی والوں نے متفق ہوئے تھے، ان یطوجوہ، کہ اس کو تاج پہنائیں گے، فیصبوہ، پھر اس کو پگڑی پہنائیں گے، دستار بندی کریں گے۔ فلما رد ذلک بالحق، جب یہ چیز رد کر دی کہ اس حق کی وجہ سے، الذی آتاک اللہ، جو اللہ نے تجھے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، شارک بذلک، اس کی وجہ سے وہ جل گیا۔ فذلک الذی فعل بہ، یہ وہ وجہ جس کی وجہ سے اس نے کیا، فعل بہ، جس کی وجہ سے فعل اس نے کیا، ما وہ رہی تھا جو آپ نے دیکھا۔ چلیں، اللہ کے نبی میرے پاس آئے، میری تیمارداری کر رہے تھے، نہ آپ کسی خچر پہ سوار تھے اور نہ برزون، یہ چھوٹا کوئی گھوڑا ہوتا ہے میرا خیال ہے، ہاں جی، گھوڑے کی کسی گھوڑے پہ یا خچر پہ سوار ہو کے نہیں آئے تھے، آپ پیدل آئے تھے۔ چلیں جی، مریض کا کہنا ہے انی واجب، بے شک مجھے تکلیف ہے، او واراساؤ، یا ہائے میرا سر گیا، او اشتد بی الوجع، یا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے، انی واجب، میں بیمار ہوں، آپ یہ کہہ رہا ہوں۔ وقول ایوب، اور ایوب کا قول، مسنی یضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تکلیف کا اظہار بندہ کر سکتا ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ فطرتی طور پہ آوازیں نکلتی ہیں، بندہ جب تک بیمار ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ہائے میں گیا، ہائے میں مر گیا، ٹھیک ہے، یہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کچھ چیز لا کے دو، ٹھیک ہے۔ چلیں، کعب بن عجرہ سے مروی ہے، مرہ نبی، اللہ کے نبی گزرے، وانا اوقد تحت القدری، میں ہنڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا۔ آپ نے کہا ایوزی کا حوام مراسے کا، کیا تیرے سر کے جو جانور ہیں تجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ میں نے کہا نام، ہاں۔ اینیمل کا، آپ نے کہا سر کے اینیمل۔ فدال حلاق، آپ نے سر موڑنے والے کو بلایا، فالا کو اس نے سر موڑ دیا۔ ثم امرنی بالفداء، پھر آپ نے مجھے حکم دیا فدیے کا۔ بڑے بڑے بار رکھتے تھے نا لوگ، بھائی راستے میں پانی نہیں، سفر کر کے گئے، عمرہ حج کرنے کے لیے وہ گئے تھے نا، تو کیا ہوا، مٹی پڑی ہے اور وہ مطلب بال مٹی پڑ گئی اور سارے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بالوں کو صاف نہیں کیا تو وہ زیادہ رینڈ پہ آئے گا، بھائی سیرے جو موٹے موٹے اینیمل جڑے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا قاسم بن محمد سے، انہوں نے کہا قالت عائشہ، عائشہ نے کہا واراسا، ہائے میرا سر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ذا کی یہ بات ہے، لو کان، اگر یہ مسئلہ ہوا، وانا حیون، میں زندہ ہوا، فاستغفر لک، آپ نے ویسے کہا نا مزاح کرتے ہوئے، فاستغفر اللہ کا، میں تیرے لیے استغفار کروں گا، تیرے لیے دعا کروں گا۔ عائشہ نے کہا واسق لیا، ہائے میں مر جاؤں، واللہ اللہ کے انی لاظنوں کا، میں سمجھتی ہوں کہ آپ تو حبو بموتی، آپ پسند کرتے ہیں میری موت کو، ولو کان ذالک، اور اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے، لذلیلت آخر یومک مورثن ببعض ازواجک، آپ دن کا آخر گزاریں گے مورثن ببعض ازواجک، کسی بیوی کے ساتھ، مطلب کیا کہتے ہیں ٹھہرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، سویرے میں مرنی ہے، شام کو آپ کسی بیوی کے پاس ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلکہ انا واراسا، میرا جو سر ہے وہ بھی تکلیف ہے، میرا سر بھی گیا، میرے سر میں بھی درد ہے۔ لقد ہممت او اردت، میں نے ارادہ کیا تھا، یہ دونوں لفظ میں سے ایک لفظ بولا، شک من الراوی، راوی کی طرف سے شک ہے، ان ارسل الی ابی بکر، کہ میں ابی بکر کو پیغام بھیجوں، ابو بکر کو، وابن اس کے بیٹے کو، واحدا ان یقولا، اور میں وصیت کر دوں تاکہ کہیں کہنے والے کوئی بات نہ کریں، او یتمنى المتمنون، یتمنا کرنے والے تمنا نہ کریں۔ ثم قلت، پھر میں نے کہا یا اللہ، اللہ تعالیٰ انکار کرے گا، ویدفع المؤمنین، اور مومن بھی کیا کہتے ہیں دھکیلیں گے کسی اور صورت کو، جو میں چاہتا ہوں
تو ویسے ہی ہونا ہے، مومن بھی وہی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی وہی چاہتا ہے۔ او یدفع اللہ ویاب المؤمنون، یہ اللہ تعالیٰ دھکیل دے گا اس صورت کو اور مومن بھی انکار کریں گے۔ تو اس لیے پھر میں نے نہیں کہا، مطلب یہ ہے کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں لوگ بھی ویسے سوچتے ہیں، تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو تب ضرورت ہو جب یوں لگے کہ بھئی یہ لوگ میرے برعکس جائیں گے، اگینسٹ جائیں گے، تو پھر بندہ وہاں پہ بات کرتا ہے۔ چلیں، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، وہ یوا کو آپ کو بخار تھا، فمسیت بیدی، میں نے اپنا ہاتھ آپ کو لگایا، میں نے کہا انک لتوا کو واقعا شدیدن، قال اجل کما یوا کو رجلان منکم، قال لک اجران، آپ کے لیے ڈبل اجر ہے، قال نعم ما من مسلم یصیب وزن، کوئی مسلمان جیسے کوئی تکلیف ہوئی تھی ہمارا بیماری، فما سو اس کے علاوہ کوئی اللہ حت اللہ سیاتی کما تو الشجر ورقا۔ چلیں جی، وہی حدیث ابھی آپ نے پیچھے پڑھی، اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے، یہود نے میری تیمارداری کر رہا تھا، میں واجہ بیماری سے اشتد بھی، جو مجھے سخت ہوگی، زمانہ حجۃ الوداع کے زمانے میں، فقلت، تو میں نے کہا بلغ بی ما ترى، مجھے پہنچی تکلیف، ما ترى، جو آپ دیکھ رہے ہیں، وانا ذو مال، اور میں مال والا ہوں، ولا ترثنی الا ابنۃ لی، اور میری وارث نہیں ہے مگر ایک میری بیٹی، فاتصدق بثلث مالی، کیا اپنے مال کے 2 حصوں کا صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ قلت، میں نے کہا بشطر آدھے کا کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، لا۔ قلت، میں نے کہا ثلث، تیسرے حصے کا؟ قال الثلث کثیر، تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، انک ان تذر ورثتک اغنیاء، بے شک یہ کہ تو چھوڑے اپنے ورثاء کو وہ مالدار ہوں، خیر، بہتر ہے، من ان، اس بات سے کہ تذرہم عالۃ، تو چھوڑے ان کو حالت وہ محتاج ہوں، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائیں، ولن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ، ہرگز نہیں تو خرچ کرے گا کوئی خرچ کرنا جس کے لیے اللہ کی رضا چاہے گا، الا اجرت علیہا، مگر تجھے اس پر اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہاں تک کہ جو چیز تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس کی وجہ سے تجھے اجر ملتا ہے۔ چلیں، مریض کا کہنا ہے کہ مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک بندہ بیمار ہے، تکلیف ہو رہی ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ بھی میرے سے دور ہو جاؤ، تو پھر آپ کو دور ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اتنے بیٹھے رہو تاکہ وہ نہیں بھی مردہ تو مرے ہو۔ چلو، اللہ کے نبی جب فوت ہونے لگے، گھروں میں کچھ آدمی تھے جن میں عمر بن خطاب تھے، اللہ کے نبی نے کہا حلم آؤ اکتب لکم کتابا، تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، اس کی توجیہ کیا ہے، آپ کو میں نے پہلے بات کی ہے، یا پیچھے جہاں پہ یہ اختلاف بیان ہوگا نا، تو پھر وہاں پہ میں بتاؤں گا۔ عمر نے کہا، شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں نا اس بات پہ، عمر نے کہا اللہ کے نبی، ان نبی قد غلب علی الوجب، آپ پر تکلیف غالب ہے، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، رہنے دو، آپ کو تکلیف نہ دو۔ فاختلف اہل البیت، گھر والوں نے اختلاف کیا، فاختصموا منہم، فاختصموا، ان نے جھگڑا کیا، منہم من یقول، ان میں سے بات کہہ رہے تھے قربوا، قریب کرو، پیش کرو، یکتب لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابا، پیغمبر تمہارے لیے کوئی تحریر لکھ دیں، لن تضلوا بعدہ، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، ومنہم من یقول، اور ان میں سے بات کہہ رہے تھے ما قال عمر، جو عمر نے بات کی، فلما اکثروا اللغو، جب انہوں نے بہت زیادہ شور کیا، والاختلاف، اور اختلاف کیا پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا قوموا، کھڑے ہو جاؤ مجھ سے، عبید اللہ نے کہا فکان ابن عباس نے یقول، ابن عباس بعد میں کہا کرتے تھے ان الرزیہ کل رزیہ، مصیبت، بڑی مصیبت ما وہ تھی حالہ بین رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کے درمیان، و بین یکتب لہم ذالک الکتاب، اور اس درمیان کہ آپ ان کے لیے وہ تحریر لکھیں جو حائل ہو گئی، کیا من اختلافہم بلاغتہم، یعنی ان کا اختلاف کرنا اور ان کا شور کرنا، اگر وہ اختلاف کا شور نہ کرتے اور تحریر لے آتے تو آپ پتہ نہیں کیا لکھوانے والے تھے، ہو سکتا ہے جناب کچھ وہ ایسا لکھوا دیتے جو بعد میں مطلب ہے جو ہمارے اختلافات ہیں وہ اختلافات نہ ہوتے۔ چلیں، جو بیمار بچے کو لے گیا لیو ڈالا تاکہ اس کے لیے دعا کی جائے، آپ بیمار ہیں اگر تو کسی کے پاس لے جا سکتے ہیں تاکہ اس کے بندہ دعا کروائے، کوئی نیک بندہ ہے۔ میں نے سنا صاحب سے وہ کہہ رہے تھے ذابت بھی خالتی الی رسول اللہ، میری خالہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ان ابن اختی، میرا جو بھانجا ہے واجیون بیمار ہے، فماسا راسی، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا، ودعا بالبرکہ، اور میرے لیے برکت کی دعا کی، ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پانی پیا، وقمت، میں کھڑا ہو گیا خلف ظہری، آپ کے پیٹھ کے پیچھے، فنظرت الی خاتم النبوہ، پھر میں نے دیکھی نبوت کی جو مہر تھی، بین کاتفی، دونوں کندھوں کے درمیان، مثل زر الحجلہ، حجلہ کے وہ بعض یہ کر دیتے ہیں کہ مصری کے بٹن کی طرح یا پرندہ اس کے انڈے کی طرح وہ تھا، مطلب یہ ہے کہ اس کا سائز قدرے بڑا تھا نا، جو پیچھے گول سی چیز بنی ہوئی تھی۔ چلیں، ہاں، مریض بیمار کا موت کی خواہش کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، اس بات کی ممانعت کا بیان کہ مریض جو ہے موت کی خواہش کرے، موت کی خواہش ہی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بھی موت کی خواہش نہ کرے، من ضرور، تکلیف کی وجہ سے اصاب ہو جو اس کے پہنچی ہو، فین کان لابد فاعلا، اگر وہ ضرور کرنے ہی والا ہے، فلیقل، چاہیے کہ وہ یہ کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اور مجھے فوت کر دے جب مرنا میرے لیے بہتر ہے۔ چلیں،
ہم خباب کے پاس گئے, ہم اس کی تیمارداری کر رہے تھے, وقع دک توا سبق کئی یاد ہیں, اور انہوں نے 7 دفعہ دگوایا تھا. کس کو؟ اب پیٹ کو, ٹھیک ہے. 7 جو ہے نا 7 دفعہ گرم لوہا جو ہے نا لگا دیتے ہیں نا, کوئی مسئلہ بن گیا تو جو صحیح کرنے کے لیے. فقال, پھر انہوں نے کہا ان صحابہ الذین سلفوا مضوا, ہمارے وہ ساتھی سلفوا جو ماضی میں تھے, مضوا وہ گزر گئے, چلے گئے. ولم تنقصهم الدنیا, دنیا نے ان کو کم نہیں کیا, مطلب ان کو دنیا نہیں ملی, تھوڑا ان کے پاس تھا. لأنهم كانوا في قلة وضيق عيش, نیچے لکھا ہوا ہے. وإنا أصبنا مالا ما لا نجد له موضعا إلا التراب, اور ہم نے حاصل کی وہ چیز ہم نہیں پاتے جس کے لیے کوئی جگہ مگر مٹی. ولولا ان نبی نہانا, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے ان ندعو بالموت, کا موت کی تمنا کریں, موت کو بلائیں, موت کو پکاریں. لدعوت بھی, میں موت کو بلاتا, موت کی میں دعا کرتا. ثم اتیناہ مرۃ اخری, پھر دوسری دفعہ ہے وہ اپنی حایتاً, لوگ اپنا باغ وہ بنا رہے تھے. فقالا, پھر انہوں نے کہا ان المسلم یؤجر فی کل شیء, مسلمان کو اجر دیا جاتا ہے ہر چیز میں جو وہ خرچ کرتا ہے, الا فی شیء, سوائے ایسی چیز کے یجعلہ فی ھذا التراب, جو اس مٹی میں ڈالتا ہے. یعنی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جو میں گھر کھڑا کر رہا ہوں, باقی جو اعمال ہیں وہ باعث اجر ہیں. چلیں, میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے لن يدخل احدا عمله الجنۃ, ہرگز کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. لوگوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کو بھی نہیں؟ قال ولا انا, مجھے بھی نہیں. الا يتغمدني الله بفضل ورحمت, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھانپ لے فضل اور رحمت کے ساتھ. فسددوا, اپنے آپ کو درست کرو. وقاربوا, اور حق سے قریب رہو. ولا يتمنى احدكم الموت, تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے. باب بھی یہی ہے نا, موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اما محسنا, یا وہ احسان کرنے والا, نیکی کرنے والا ہے, فلا اللہ ان یزداد خیرا, شاید کہ وہ نیکی میں بڑھ جائے. وَإِمَّا مُسِيئًا, اور یا وہ برائی کرنے والا ہوگا, فلا اللہ ان یستعتب, شاید کہ اس سے توبہ جو ہے نا وہ کروا لی جائے, یا ان یستعتب, وہ توبہ کر لے, توبہ معافی مانگ لے. چلیں, میں نے اللہ کے نبی سے سنا وہ مستند الیہ, آپ نے میرا سہارا لیا ہوا تھا, میرے ساتھ لگے ہوئے تھے, اور آپ کہہ رہے اللہم اغفر لی وارحمنی, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے پر رحم کر, والحقنی بالرفیق الاعلیٰ, اور اوپر والے دوست کا مجھے ملا دے. آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ یہ دعا کر رہے تھے. اس طرح کی دعا بندہ کر سکتے, یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے, لیکن یہ کہ اللہ کرے میں مر جاواں, میں مردہ کیوں نہیں پہ, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. چلیں, مریض کی تیمارداری کرنے والے کا دعا کرنا. عائشہ بنت سعد نے کہا ان ابیہا قال نبی اللہم اشفی سعدا, اے اللہ سعد کو شفا دے دے. بندہ مریض کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا تو دعا کرنی چاہیے. بھائی دروازہ بند کر دیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اتی مریضا او اتی بہ, جب آپ مریض کے پاس آتے یا مریض لے جاتا, قال, آپ کہتے اذهب الباس رب الناس واشفی وانت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما, اے اللہ تکلیف کو لے جا, رب الناس, لوگوں کے رب, واشفی, اور تو شفا دے, وانت شافی, تو ہی شفا دینے والا ہے, لا شفاء الا شفاءک, تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں ہے, شفاء, ایسی شفا دے, لا یغادر سقما, جو بیماری کو ترک نہ کرے, چھوڑے نہیں. بھئی ان کو بولو دروازہ بار بار نہ کھولیں. آگے, باب وضوء العائد للمریض, تیمارداری کرنے والے کا وضو کرنا, للمریض, مریض کے لیے. ہاں جی, میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے, وہ کہہ رہے تھے داخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض, اللہ کے نبی میرے پاس ہے اور میں بیمار تھا. فتوض, آپ نے وضو کیا, فصب علیہ, میرے اوپر وضو کا پانی ڈالا. او قال, یا آپ نے کہا صبو علیہ, اس پر پانی ڈالو. فاقل, تو پھر مجھے ہوش آ گیا. فقلت, میں نے کہا لا یارثنی الا کلالۃ, میرا کوئی وارث نہیں ہے مگر کلالہ, یعنی دور کا وارث ہیں, اولاد نہیں ہے, میرے ماں باپ نہیں ہیں. فکیف المیراث, تو جداد کیسے تقسیم ہوگی. فنازلت آیت الفرائض, تو فرائض والی جو آیت ہے وہ نازل ہوگی, اس میں ساری تفصیل بیان کر دی گئی. چلیں, اس کا بیان جس نے دعا کی برفع الوباء والحمى, بخار اور وبا کو دور کرنے کی, یعنی یا اللہ یہ جو وبا ہے ہمارے علاقے میں, یہ جو بخار پھیلا ہوا ہے, اس کو دور کر دے, یہاں سے ختم کر دے. مطلب یہ کہ اگر معاشرے میں یہ اس طرح کا معاملہ ہو تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس آفت کو لے جا, ہمارے معاشرے سے اس آفت کو ختم کر دے. یہ حدیث ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا, کئی دفعہ آئی ہے. عائشہ نے کہا لما قدم نبی, جب اللہ کا نبی ہے, وہ ایک ابو بکر و بلال, ابو بکر اور بلال جو ہے وہ بیمار ہو گئے, ان کو بخار چڑھ گیا. قالت فدخلت علیہ, کے پاس گئے. فقلت, میں نے کہا یا ابتی کیف تعریدک, آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. یا بلال, اے بلال, کیف تعریدک, آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو. عائشہ نے کہا وکان ابو بکر اذا اخذت الحمى, جب ان کو بخار آتا ہے, یقول, وہ کہتے ہیں کل امرئ مصب فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ, ہر آدمی صبح کرتا اپنے گھر میں, موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہے. اور بلال اذا اکل عنہ, جب اس کی یہ کفیت دور ہوتی,
یا بیماری دور ہوتی ہے، یرفع اخیرت، وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہو کہتے ہیں اونچی اونچی یہ شعر پڑھتے ہیں، الا لیت شعری حل بیتن لیلتن، کاش مجھے پتہ چل جائے آیا میں رات گزاروں گا کوئی رات بھی وادن وادی میں، وحولی اذخر و جلیل، میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوگی، وال اردن یومن میاہ مجنہ، اور کبھی میں مجنہ کے پانیوں پر کبھی کسی دن جاؤں گا، والی یبدو لی شامت و تفیل، کیا شام اور طفیل پہاڑ میرے پر سامنے ظاہر ہوں گے۔ عائشہ نے کہا فجیت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے پاس خبر میں نے خبر دی، آپ نے کہا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے ذریعے مدینہ کو محبت ڈال دے، مدینہ کی ہمارے دل میں محبت ڈال دے، کہ بنا مکہ، جیسا کہ محبت کرتے ہیں مکہ سے، او اشد حبا، یا اس سے بھی زیادہ سخت محبت، وصحیحا، اور اس کو صحیح کر دے ہمارے لیے، وہ مبارک لنا فی سایہ و مدیہ، اور ہمارے لیے اس کے ساتھ اور مد میں برکت ڈال دے، یہاں کے رزق میں اضافہ کر دے، وانقل حماہا، اور اس کے بخار کو منتقل کر دے کہیں اور لے جا، فجعلھا بالجوفہ، اس کو جوفہ میں لے جا۔ لیں جی ٹائم آپ کا اوپر ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی یہ ختم کر دی ہے، چلیں۔